مشن ایچ کیو کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم رہنما اور اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کی زندگی ہر نسل کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ کا اصل نام حضرت عمر اور والد کا نام خطاب تھا۔ آپ 581 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے ایک شریف خاندان سے تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ مشہور تاجر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان اسلام کے بعد وہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہو گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی قابل ذکر واقعہ ہے۔ ایک اہم واقعے کا تصور کیجئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے ساتھ حضرت ابو جہل آئے اور چھڑی سے مارنے لگے۔ حضرت ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ ابو جہل قریش کا ایک مضبوط لیڈر اور آپ کا چچا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ابو جہل سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو جہل کے پاس گیا اور اسے مارنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا تھے۔ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی تلوار لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں حضرت عمر خطاب کی ملاقات نیام بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پوچھا کہ تم اتنے غصے سے کیوں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نیام بن عبداللہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے ان سے نمٹ لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس کے گھر گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پرسکون ہو گئے جب ان کی بہن نے کہا کہ ہم اپنا اسلام نہیں بدلیں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے پڑھو۔ قرآن سننے کے بعد سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اسلام قبول کر لیا۔ چاروں خلیفوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کارنامے کے لیے ممتاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کنٹرول تنظیم اور ان کے دور حکومت میں ہونے والی فتوحات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت روم تک پھیلی اور یہاں تک کہ مصر کو اسلامی پرچم کے نیچے لایا۔ اپریل 637 کے آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری اسلامی ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ ہجرت کے قمری کیلنڈر کا تعارف، ایک مناسب عدالتی نظام کا قیام، فلاحی گھروں اور یتیم خانوں کا قیام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو تمام ضروری اشیاء خورد و نوش مہیا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی اور 26 ذی الحجہ کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔